اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو سبق نمبر 27 خاتمہ شروع ہو گیا ہے، اور خاتمہ کے اندر توابع کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ہم نے اس کے پہلے افعال، اسماء وغیرہ مختلف چیزیں پڑھی ہیں نا، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات پڑھے ہیں، اور اسم فعل حرف کے حوالے سے ابتدائی باتیں پڑھی ہیں، اور اسی طرح تنازع فعلان جو ہے، تنازع فعلین وغیرہ وہ خاص باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں خاتمہ اس کا۔ خاتمہ میں ہم نے توابع کو پڑھنا ہے۔ توابع کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے آپ نے ایک پڑھا، 3 چیزیں پڑھی تھیں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ مرفوعات کتنے تھے؟ 8۔ منصوبات کتنے تھے؟ 12۔ اور مجرورات کتنے تھے؟ 2۔ یہ تھے ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے جی؟ 22 کل آ گئے۔ یہ جو تھے سارے کے سارے، ان کو یوں سمجھے یہ ہے مطبوع۔ یہ کیا ہے؟ مطبوع۔ اب اس مطبوع کے ساتھ کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ آگے کوئی اور اسم آئے گا جو ان کا تابع بن کر آئے گا۔ تابع کا مطلب یہ ہے کہ جو اعراب ان کے اوپر آ رہا ہے وہ بھی لے لے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آگے آئے گا اس کو ہم کہیں گے تابع۔ تابع کتنے ہیں؟ 5۔ مثال کے طور پر ضرب زید۔ علیم صاحب، یہ ہے فعل عامل، اور یہ ہے فاعل معمول، اور ان میں سے کون سا ہے علیم صاحب؟ مرفوع ہے، کیونکہ فاعل ہے نا، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، تو یہ مرفوع ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے یہ؟ اس کا ہم کچھ تابع نکالنا چاہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں ضرب زیدن زیدن، ضرب زیدن۔ اب یہ تابع کی 5 قسموں سے ایک قسم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تابع ہے، یہ ہو گیا تابع۔ یہ تابع کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ اور یہ حضرت صاحب جو ہیں فاعل ہیں، معمول ہیں، مرفوع ہیں، مطبوع ہیں۔ اصل تو یہی ہے، ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن تابع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اضافی ایکسٹرا چیز لگ گئی ہے۔ ایکسٹرا چیز لگنے کی وجہ سے اصل تو یہی ہے مطبوع، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ تابع۔ اس کے تابع ہو کے چلا ہے، کس میں؟ اعراب میں، اس کے پورے مفہوم میں تابع ہو کے چلا ہے۔ جیسے وہ زید ہے، وہی زید ہے، یہی ہے۔ مارا زید نے، پکی بات ہے، زید نہیں مارا ہے، کسی اور نے نہیں مارا ہے، تو یہ بنے گا مؤکد تک، اور یہ بنے گا تاکید ترکیب میں، اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صفت بنا دیں، مثلا یہی ہے ضربہ، رجل کہہ دیں، آگے کہہ دیں صالح، یہ کیا ہے علیم صاحب؟ فعل، اور کیا ہے؟ عامل، یہ کیا ہے؟ فاعل، اور کیا ہے؟ معمول، اور کیا ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور کیا ہے؟ آگے اس کے اعتبار سے موصوف۔ موصوف ہے نا، یعنی مطبوع ہی ہے، مطبوع ہے لیکن بصورت موصوف۔ یہ بھی مطبوع ہے لیکن بصورت مؤکد۔ اب اس کے ساتھ ہم نے صالح لگا دیا، صفت، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، نہ ہوتا تو نہ ہوتا، یہ بھی ایکسٹرا چیز ہے، نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ اس لیے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں نے ٹریکٹر ٹرالی کی مثال دی تھی۔ اس کی اصل ٹریکٹر ہے، یہ ٹریکٹر ہے، یہ کیا ہے؟ ٹرالی ہے۔ ٹرالیاں بدلتی رہیں گی، ٹریکٹر وہی ہے۔
ایک ٹرالی خراب ہوگی دوسری لگا دیں, دوسری کی ضرورت آئی دے بڑی لگا دیں, چھوٹی کی ضرورت ہے چھوٹی لگا دیں. ٹریکٹر وہی رہتا ہے. تو مطبوع وہی ہے, وہ زید وہ رجل, لیکن آگے صفتیں یا اس کی تابع جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں. تابع کیا ہیں؟ بدلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب آپ نے اس کو سمجھ لیا, یہ تو میں نے ویسے آپ کو مثال دے دی. اب چلیں کتاب کی طرف. کتنے توابع ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ موصوف صفت, موصوف بن گیا مطبوع, صفت بن گئی تابع. نمبر 2 مؤکد تاکید اور بدل مبدل منہ, عطف بیان, مبین عطف بیان, اور کیا رہ گیا؟ عطف بے حرف. عبدالواحد صاحب ہمیں پچھلے سال والا آپ کے یہ سوال یہ دیا تھا, آپ نے یاد ہے, عطف بے حرف. تو ہم نے کہا تھا معطوف معطوف علیہ, معطوف. اب دیکھیں یہاں آگے یہ چیزیں موجود ہیں, لفظوں میں بھی موجود ہیں. اچھا مثال کے طور پر سب سے پہلے اعلم جان لو ان اللتی بے شک وہ جو مرت گزر گئے من الاسماء المعربہ اسماء معربہ میں سے, کان اعرابها بالاسالہ ان کا اعراب بالاسالہ ہوتا تھا. بالاسالہ کا مطلب اصلی وہی لیتے تھے. یہ کن کی کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ان کا کہہ رہے ہیں جو پیچھے آتے ہیں, فاعل, مفعول, مجرور, مضاف الیہ, وہ مرفوعات منصوبات, وہ بالاسالہ اعراب لیتے ہیں. وہ براہ راست اعراب لے رہے ہوتے ہیں نا. بالاسالہ کا مطلب اصل استحقاق کے ساتھ براہ راست اعراب لینا. یہ اعراب بالطبع لیتے ہیں. بالطبع کا کیا مطلب ہے؟ تابع ہونے کی حیثیت سے, وگرنہ ان کا اصل کوئی تعلق پیچھے عامل کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا جی, اسی طرح کان اعراب ہوا بالاسالہ بان بات تصویریہ ہے, صورت یہ ہے دخلت حل عوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات, ان کے اوپر عوامل داخل ہوتے ہیں جو مرفوعات, منصوبات اور مجرورات. کیا مطلب؟ یا وہ رفع دے رہے ہوتے ہیں, یا وہ نصب دے رہے ہوتے ہیں, یا وہ جر دے رہے ہوتے ہیں. یہ جیسے میں نے ابھی مثالیں دی. فقد یکون اعراب الاسمی, پس کبھی کبھی ہوتا ہے. قد یکون مضارع کے اوپر قد کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے. اعراب الاسمی اعراب اسم کے بتبعیت ما قبلہ, ما قبل کے مقتدی بننے کے ساتھ, اس کے تابع ہونے کے ساتھ. ویسمى التابع, اس کا نام تابع رکھا جاتا ہے. لأنه یتبع, کیونکہ وہ تابع ہوتا ہے. یتبع تبع یتبع جی تابع ہوتا ہے. ما قبلہ, ما قبل کا فعل اعرابی اعراب میں ما قبل کون ہوتا ہے؟ متبوع. تابع اپنے ما قبل متبوع کا تابع ہوتا ہے. وَهُوَ كُلُّ اسم, اور ہر وہ دوسرا اسم معرب معرب ہے, معرب یا معرب ہے. بے اعراب معرب ہوتا ہے بے اعراب سابقی ہی, اپنے ما قبل سابقہ کے اعراب کے ساتھ معرب ہوتا ہے. من جہت واحدۃ, ایک ہی جہت سے. ایک ہی جہت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ موصوف ہے تو یہ اس کی صفت بن رہا ہے, اور وہ فاعل بننے کی وجہ سے مرفوع ہے تو یہ اس کی صفت بن کر, فاعل کی صفت بننے کی وجہ سے یہ بھی فاعل ہے. مثلا دیکھیں رجل فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو یہ حضرت اسی کی صفت بن کر اس کا فاعل بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ تو جہت ایک ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جہت ایک ہو گئی. اچھا جی. والتوابع خمسۃ اقسام, توابع 5 قسموں پر ہے. النعت, نعت, نعت سے مراد صفت, ٹھیک ہے, نعت. والعطف, اور عطف بالحروف, بالحروف, حروف عطف بالحروف. حروف عطفہ کتنے ہیں؟ 10. واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن, اس کتاب میں بھی آئیں گے آخر میں. یہ حروف 10 ہیں. حروف عطفہ 10 ہیں. والتاکید, اور تاکید, تاکید کی بھی 2 قسمیں ہیں. تاکید لفظی اور معنوی. لفظی کیا ہے؟ لفظ کو دوہرا دیں. یہ جو میں نے لکھی ہے کون سی ہے؟ لفظی ہے. چاہے اسم کو دہرائیں, فعل کو دہرائیں, یا حرف کو دہرائیں. آگے مثالیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو دہرائیں. اچھا, نعت صفت کی بھی 2 قسمیں ہیں. صفت بحال ہی اور بحال متعلق ہی. یاد آ رہا ہے؟ اپنی صفت بیان ہو رہی ہے یا متعلق کی, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے القسم عطف بیان بدل مبدل منہ, وہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اور عطف بیان اس کے ساتھ دوسرا اس کا حضرت ہے مبین عطف بیان. مبین عطف بیان اور بدل مبدل منہ, بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عطف بیان مبین
ان چیزوں کو طوابع 4 بیان کی ہیں، ایک کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایک نہیں، آگے واضح کیا جائے گا۔ القسم الاول النات، پہلی قسم، 5 قسموں میں سے پہلی قسم النات، نات صفت ہے، تابعون ایسا تابع ہے، یا دلو جو دلالت کرتا ہے، علی معنی ایسے معنی پر، فی مطبوعی ہی جو اپنے مطبوع کے اندر پایا جاتا ہو اور مطبوع میں پایا جاتا ہو، نہ ہو جیسے کہ جانی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا مرد جاننے والا، او فی متعلق مطبوعی ہی، یا مطبوع کے متعلق کے اندر پایا جاتا ہو، یہ ہے صفت بحال متعلق ہی، نہ ہو جیسے کہ جانی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا مرد کہ باپ اس کا عالم ہے، ایسا، حالانکہ موصوف ہے رجل، صفت ہے عالم، لیکن اصل میں یہ صفت رجل کی نہیں ہے، ابو کی ہے، اور ابو رجل موصوف کا کیا ہے؟ متعلق ہے، یعنی ابا جی ہے۔ وَيُسَمَّى صِفَةٌ، ایضاً اس کو بھی صفت کہا جاتا ہے، لیکن صفت بحال متعلق ہی۔ القسم الاول، پہلی قسم کون سی ہے؟ صفت بحال ہی، موصوف کی اپنی صفت بیان کرنا، او ما يدل علی معنی فی مطبوعہ، وہ معنی جو خود مطبوع میں پایا جاتا ہو، انما يتبع مطبوعہ، اپنے مطبوع کا تابع ہوتا ہے، فی 10 اشیاء، 10 چیزوں میں، 10 کے اوپر آپ لکھتے ہیں 10 میں سے 4 میں، 10 میں سے 4 میں، کیونکہ 10 میں تو ہو ہی نہیں سکتا، 10 میں سے 4 میں۔ مثال کے طور پر فعل اعراب الثلاث، الرفع والنصب والجر، ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ہی ہوگا، اگر مطبوع مرفوع ہے تو تابع بھی کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ بیک وقت تینوں اعراب آئیں، اس لیے ایک لیں اس میں سے۔ تسی کو دائیں بائیں ہوگی، اچھا، وہ تعریفی و تنکیری، اور تعریف اور تنکیر، معرفہ نکرہ، ان میں سے ایک ہوگا نا، دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ والافرادی و تسمیتی و جمعی، واحد تسمیہ جمع ہونے میں، و تذکیری و تانیسی، مذکر مؤنث ہونے میں، 10 تو ہو گئے، لیکن آپ خیال کریں ذرا اس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا 10 میں سے کتنے متحد ہوں گے؟ 4، مذکر مؤنث میں سے 1، واحد تسمیہ جمع میں سے 1، معرفہ نکرہ میں سے 1، رفع نصب جر میں سے 1۔ مثلا مثال دیکھیں، جانی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا مرد جو عالم ہے، آپ دیکھیں رجل مذکر تو عالم بھی مذکر، یہ واحد وہ بھی واحد، یہ نکرہ وہ بھی نکرہ، یہ مرفوع وہ بھی، کیوں؟ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع۔ اچھا جی، اور آگے دیکھیں، وَرَجُلَانِ عَالِمَانِ وَرِجَالٌ عَالِمُونَ وَزَيْدٌ الْعَالِمُ، اور امرأۃ عالمہ، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کی مثالیں آ گئی۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے یہ انہوں نے اتنی مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک جملہ اسمیہ کی دی ہے، پہلے جملہ فعلیہ کی دی ہے، پھر جملہ اسمیہ کی دی ہے۔ القسم الثانی، دوسری قسم، انما یتبع مطبوعہ، جو اپنے مطبوع کے تابع ہو، فی الخمسۃ الاولی، پہلے 5 میں، پہلے 5 کون سے ہیں؟ الاعراب آنی، میری مراد الاعراب، اعراب تعریف و تنکیر، اعراب اور تعریف و تنکیر، رفع نصب جر میں اور معرفہ نکرہ میں، ان میں۔ اب اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں 5 میں سے 2، 5 میں سے 2 بنتی ہی 2 ہے نا۔ من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے، ایسی بستی ظالم ہے اس کے رہنے والے۔ اب دیکھیں القریہ موصوف ہے، الظالم قریہ، بستی تو ظالم نہیں ہوتی، بستی تو بیچاری غیر ضرور ہے نا، غیر ضرور ہے، بستی تو ظالم نہیں ہوتی، لیکن بستی یہاں پر موصوف ہے، الظالم صفت ہے، لیکن صفت بستی کی نہیں ہے، آلوہا، اہل کی، رہنے والوں کی ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہو کر صفت اس کس کی ہے؟ قریہ کی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ قریہ کے نیچے زیر ہے، ظالم کے نیچے بھی کیا ہے؟ اگر یہ ڈائریکٹ اس کی صفت ہوتی تو آلوہا ظالمو ہوتا، ٹھیک ہو گیا، اس کے واسطے سے صفت ہے۔ 5 میں سے 2 میں۔ وفائدۃ النات، نات کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں فائدہ تخصیص المنعوت، منعوت سے مراد موصوف، موصوف کی تخصیص پیدا کرنا، ان کانا نکرتین، اگر وہ دونوں نکرہ ہوں، جانی رجل عالم، آیا مرد ایسا عالم، آیا مرد ایسا عالم، جو عالم ہے۔
اچھا وہ توضیح جو نکرہ ہے تو عالم نے اس کی کیا کر دی تخصیص، یعنی سارے مرد نہیں عالم مرد۔ وہ توضیح اور کبھی اس کی دوسرا فائدہ، یہ نمبر 2 لکھ دیں اس کے اوپر، تخصیص کے اوپر لکھ دیں نمبر 1، یہ نمبر 2 فائدہ نمبر 2 یہ ہے توضیح واضح کرتی ہے امکان معرفتین اگر دونوں معرفہ ہوں، نہ ہو جیسے کہ جانی زید الفاضل، آئے میرے پاس زید ایسا جو کہ فاضل ہے، فاضل اس کی صفت، یہ توضیح کے لیے ہے۔ اچھا وقد یکون، توضیح تخصیص سے اوپر ہوتی ہے، تخصیص کا لیول نیچے ہوتا ہے اور توضیح کا لیول بالکل واضح کرتے ہیں، یہ تعریف ہوتی ہے۔ وقد یکون لمجرد الثناء، نمبر 3، یہ نمبر 3 ہے، کبھی ہوتی ہے یہ نعت محض، مجرد کا مطلب محض محض، محض ثناء تعریف کے لیے، والمدح اور تعریف کے لیے، تعریف مدح عام طور پر انسانوں کی تعریف ہوتی ہے اور ثنا اللہ کی، ثنا سبحانک اللہم۔ اچھا نحو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر دیکھیں الرحمن اور رحیم صفتیں ہیں لفظ اللہ موصوف کی، اور یہاں کس کے لیے آئی ہیں؟ صرف اللہ کی وضاحت کے لیے نہیں آئی بلکہ مدح کے لیے بھی آئی ہیں، تعریف بیان کرنے کے لیے بھی آئی ہیں۔ وقد یکون نمبر 4 ذم کے لیے بھی آتی ہیں، برائی بیان کرنے کے لیے، حجوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے لیے یہاں پر رجیم کی صفت آئی ہے، مردود، دودکارا ہوا، راندہ درگاہ، پتھر کھایا ہوا، اچھا رجیم۔ وقد یکون نمبر 5 لکھ دیں، وقد یکون للتاکید، کبھی تاکید کے لیے آتی ہے، نہ جیسا کہ قوله تعالی نفخۃ واحدہ، قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، ایک سور۔ اب آپ کہیں گے ایک سور ایک معنی دے رہی ہے تو تاکید کیسے ہو گئی؟ تاکید تو پختگی کے لیے ہوتی ہے، اضافی ایکسٹرا معنی ہوتا ہے، واحدہ معنی دے رہے ہیں یہاں پر ایک سور، تو جواب یہ ہے کہ یہ نفخۃ میں جو تا ہے یہ تا برائے وحدت ہے، ایک کا معنی وہ تا دے رہی ہے، ایک کا معنی تا دے رہی ہے۔ اب واحدہ کا کیا کام ہوا؟ تاکید کے لیے آگے، اب بات ثابت ہو گئی۔ سور تو ایک نہیں ہوگا قیامت والے دن، 4 ہوں گے، مجموعی اعتبار سے 4 ہیں، ایسے 2 3 کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے نفخۃ الفنا، القاریۃ ما القاریہ، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، نفخۃ الفنا۔ دوسرا سور نفخۃ البعث والنشور، واذا القبور بعثرت، قبریں پھٹیں گی، باہر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے کومپلیں زمین سے نکلتی ہیں اور سب سے پہلے روئے زمین پر میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، نفخۃ البعث والنشور۔ تیسرا ہے نفخۃ الصاعق، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، سور پھونکا جائے گا، انبیاء بے ہوش اور غیر انبیاء سارے مر جائیں گے، پھر موت آئے گی، اچھا سب سے پہلے ہوش آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آئے گا، میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا ایک شخص اللہ کے عرش کے بائیں پائے کے پاس کھڑا ہوگا، پتہ نہیں اس کو پہلے ہوش آیا یا بے ہوشی نہیں آئی۔ فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ علیہ السلام، ان کو دنیا میں چونکہ بے ہوشی آ گئی تھی طور پر، خر موسیٰ صعقا، شاید وہ متبادل ہو گئی ہے۔ جی اور ایک وہ بھی ہے نا، جاؤ آج سب کو ختم کر دو، عزرائیل علیہ السلام، سب ختم ہو گئے، کون بچا؟ فرشتے، ختم کر دو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر کون؟ 4 فرشتے، ختم کر دو۔ پھر موت کو بھی موت آئے آج، پھر اپنی روح بھی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، این الجبارون این المتکبرون۔ یہ تو پھر یہ تو ایک اور ہے، اس لیے کافی سارا معاملہ ہے۔ اچھا یہ اللہ اس اپنے کل نفس ذائقۃ الموت اعلان کا کلی نفاذ کرنے کے لیے آج سب کو موت آئے گی، تو سور پھونک دیے نا، پھر زندہ کیا جائے گا نا، پھر تو نہیں معاملہ ختم ہو گیا، پھر زندہ کیا جائے گا،
پھر اللہ بتائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے لیمن الملک اليوم. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھا سورہ آیا جی نفخۃ القیام لرب العالمین یوم یقوم الناس لرب الحساب کتاب جنت دوزخ. یہ میں نے جہاں تک سمجھا ہے تو مجھے یہ 4 سور سمجھ آئے. تیسرا کون سا تھا؟ نفخۃ الصاعق، صاعق بے ہوشی، انبیاء بے ہوش ہوں گے اور باقی سارے پھر مریں گے. اور یہ چوتھا ہی آ گیا نفخۃ القیام لرب العالمین. اچھا جی اب وعلم جان لو ان نکرہ توصف کبھی اس کی صفت لائی جاتی ہے بالجملۃ الخبریہ جملہ خبریہ کے ساتھ. مررت جیسے مثال ہے مررت میں گزرا برجل ایسے مرد کے پاس موصوف ہے ابوہ قائم جس کا ابا جی کون ہے قائم ہے. اب دیکھیں ابوہ مبتدا مضاف مضاف الیہ قائم اس کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ ہو کر صفت ہو گیا رجل موصوف کا. صحیح ہو گیا. اچھا او قام ابوہ دوسری مثال دی قام ابوہ یہ پہلی جملہ اسمیہ کی ہے اور دوسری جملہ فعلیہ کی. والمضمر لا یوصف ولا یوصف به مضمر ضمیر جو ہوتی ہے نہ وہ موصوف بنتی ہے نہ اس کے ساتھ صفت لائی جا سکتی ہے. ضمیر نہ موصوف باشد نہ صفت باشد وہ دونوں طرف نہیں جاتی. کیوں وجہ کیا ہے؟ نہ اس کے ساتھ صفت موصوف نہیں بنتی. کیوں موصوف کیوں بناتے ہیں آپ؟ یا تخصیص کرنے کے لیے یا توضیح کرنے کے لیے. اور صفت پہلے سے معرفہ ہوتی ہے ضمیر پہلے سے معرفہ ہوتی ہے اس کو نہ توضیح کی ضرورت نہ تخصیص کی ضرورت. یہ ہے وجہ. صفت نہیں بنتی کیوں؟ ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے جبکہ صفت جو ہوتی ہے وہ وصف یا ذات مال وصف پر دلالت کرتی ہے. صفت وصف یا ذات مال وصف پر دلالت کرتی ہے اور ضمیر خود کیا ہوتی ہے ذات. اس لیے صفت بھی بن سکتی نہیں. یہ میں نے وجہ بھی بتا دی سر. اچھا جی یہاں تک آپ کا یہ معاملہ ختم ہوا. اب یہاں آپ دیکھیں ایک یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ یہ جملہ خبریہ بھی صفت بن سکتی ہے. اور جملہ جب صفت بنے گا توجہ رکھیں تو ایسی صورت میں اس کے اندر ضمیر لوٹانا بھی پیچھے کیا ہوتا ہے عائد لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. کیوں لوٹا؟ تاکہ جملہ مستقل ہو کر مستغنی نہ ہو جائے. ہم نے پیچھے اس کو موصوف کا محتاج رکھنا ہوتا ہے تو محتاج رکھنے کے لیے ایک ضمیر یا عائد لوٹا دیتے ہیں. عائد کی آپ نے پیچھے 4-5 قسمیں پڑھی ہیں پیچھے لوٹا دیتے ہیں ہم اس کی طرف تاکہ وہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جملہ بھی نکرہ ہوتا ہے. جملہ بھی کیا ہوتا ہے نکرہ. اور جملہ جب نکرہ ہوتا ہے تو نکرہ کی صفت لائی جا سکتی ہے. انہوں نے کیا کہا نکرہ کی صفت جملہ کے ساتھ لائی جا سکتی ہے. کس کے ساتھ؟ جملہ خبریہ. انشائیہ کے ساتھ نہیں لگا سکتی. کیوں؟ انشائیہ کٹنگ والا جملہ ہوتا ہے اور کٹنگ والا جملہ مستقل مزاج والا جملہ وہ پیچھے صفت کے ساتھ ٹچ ہو سکتا نہیں. اس لیے کون سا جملہ آتا ہے خبریہ جس میں سچ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا جملہ نکرہ ہوتا ہے اور پیچھے نکرہ موصوف ہونا چاہیے. نکرہ موصوف جملہ خود بھی کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے اس لیے پیچھے موصوف کیا ہونا چاہیے نکرہ. اس لیے انہوں نے کہا ہے نکرہ کی صفت لائی جا سکتی ہے جملہ کی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے ساری بات. ہم پہنچے ہیں کہاں تک؟ یہ اللہ کے فضل سے قسم ثانی آتا بحرف تک. وآخر دعوانا الحمدللہ.